میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر ہمارے اعمال ہمیں اللہ سے دور لے جا رہے ہوں۔ رمضان رحمتوں کی بارش ہے مگر کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو اسی بارش کو ہمارے لیے آگ بنا دیتی ہیں۔ آج وہ سچ جان لیجئے جو آپ کی عبادتوں کو قبول بھی کروا سکتا ہے اور رد بھی۔ ماہ رمضان میں یہ 10 کام سارے عبادتوں اور ساری ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ 10 کام بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر ماہ رمضان میں یہ 10 کام کر لیے تو نہ تمہارا کوئی روزہ قبول ہوگا، نہ تلاوت قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ فرض قبول ہوگا، نہ نفل قبول ہوگی، نہ ذکر و اذکار قبول ہوں گے۔ ماہ رمضان میں اگر یہ 10 کام آپ نے کر لیے تو سمجھو آپ نے اپنی قسمت کو بند تالے لگا دیے۔ ماہ رمضان میں اگر یہ 10 کام کر لیے تو آپ کی خوشیوں پر پانی پھر جائے گا۔ آپ پریشانیوں، مصیبتوں اور تکالیف کے ایسے جال میں پھنسو گے جیسے مکڑی کسی مچھر کو، کسی مکھی کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے اور پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں یہ 10 کام غلطی سے بھی نہ کریں ورنہ آپ کی تمام دعائیں، تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ 10 کام کون کون سے ہیں، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں ایک ایسا دروازہ ہے جو آپ کے تمام خوشیوں، کامیابیوں اور سکون کے راستے کھول سکتا ہے، لیکن اسی دروازے پر کچھ ایسے تالے بھی لگ سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ آپ چاہیں بھی تو ان تالوں کو کھول نہ سکیں گے اور پھر زندگی میں پریشانیوں کے بھنور میں ایسے پھنسیں گے جیسے کوئی کمزور مکڑی کے جال میں۔ یہ جال ایسا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ نکلنے کی کوشش کرو اتنا ہی الجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو، زندگی میں آسانی ہو، دلوں میں سکون ہو اور آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچے تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ ماہ رمضان میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کی ساری عبادات کو مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو شاید آپ کی بخشش کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ آپ دن بھر بھوکے رہیں، سحری کریں، افطاری کریں، نمازوں میں قیام کریں، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا واقعی آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا روزہ، آپ کی نمازیں، آپ کی تلاوتیں، آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی، آپ کی زبان سے ادا کیے گئے اذکار محض الفاظ بن کر رہ جائیں گے اور آپ کے سجدے زمین پر گرنے کے باوجود عرش تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ 10 کام کیا کیا ہیں جاننے سے پہلے سوچیں کہ کہیں آپ ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اگر آپ غفلت میں رہیں تو یہی مہینہ آپ کے لیے زحمت بن سکتا ہے۔ جیسے ایک بیمار انسان اگر دوائی لینے کے بجائے زہر کھا لے تو اس کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک اگر آپ کے اعمال کو سنوارنے کے بجائے مزید بگاڑ دے تو سوچیں انجام کیا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بھی سکون میں رہتے ہیں، ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ مسلسل پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں، ان کے گھروں میں ناچاقی بڑھتی رہتی ہے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ان 10 غلطیوں میں سے کوئی بھی ایک کر لی تو آپ بھی انہی بد نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں سکون ہو، اولاد فرما بردار ہو، رزق میں برکت ہو، یہ سب کچھ آپ کے اعمال پر منحصر ہے، مگر آپ رمضان میں وہ کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تو آپ خود اپنی قسمت کو تالا لگا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں ہمیشہ لڑائیاں رہتی ہے، لوگ بے برکتی کا رونا روتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے؟ کیا واقعی سب یہ اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے؟
اگر آپ ان 10 گناہوں سے خود کو نہ بچا سکے تو یقین مانیں آپ کی قسمت بھی وہی ہو سکتی ہے جو ان بد نصیب لوگوں کی ہوتی ہے، جو زندگی بھر پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں اور پھر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پچھتاوے کے آنسو بہاتے ہیں۔ اب وقت ہے غور و فکر کرنے کا، سوچنے کا، یہ 10 گناہ کیا ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو آپ کے گھروں میں نحوست کا سبب بن سکتے ہیں، وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو آپ کی عبادات کو مردود کر سکتی ہے، وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں۔ ان 10 چیزوں کا جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کے فرق کے برابر ہے۔ یہ محض عام باتیں نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے جس میں کامیابی کا مطلب جنت اور ناکامی کا مطلب بدبختی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلے، رحمتیں نازل ہوں اور آپ رمضان کی حقیقی برکات سے فیضیاب ہوں تو ان 10 گناہوں کو پہچاننا اور ان سے بچنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ لیکن وہ 10 گناہ آخر ہیں کیا؟ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے، لیکن افسوس کچھ لوگ اس مقدس مہینے میں بھی ایسے اعمال کرتے ہیں جو ان کی عبادات کو برباد کر دیتے ہیں، ان کے نصیب کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جیسے وہ خود شیطان کے آلہ کار بن چکے ہوں۔ اگر آپ نے یہ 10 گناہ کر لیے تو یاد رکھیں کہ آپ کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف عام دنوں میں حرام ہے بلکہ رمضان میں اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ روزے کے باوجود پریشانیاں سہتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جھوٹ نے ان کے اعمال پر قفل لگا دیا۔ جھوٹ کی نحوست زندگی میں پریشانیاں، گھریلو ناچاکی اور بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی قرآن پڑھ لیں، جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، جب تک آپ کی زبان سچ نہ بولے، جب تک آپ اپنے معاملات میں دیانتدار نہ ہوں، تب تک آپ کی عبادتیں رد ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتیں آپ پر برسیں تو سب سے پہلے اپنی زبان کو جھوٹ اور دھوکے سے پاک کریں۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے دوسرا کام غیبت اور چغل خوری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کسی نے غیبت کی، کسی کی برائی کی، کسی کا راز فاش کیا تو اس کا روزہ محض خاک بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ تصور کریں ایک شخص دن بھر روزے سے رہا، لیکن افطار کے بعد یا دوران روزہ کسی کی برائی کر دی، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کے عیبوں کو اچھالا، تو وہ گویا اپنی نیکیاں کسی اور کے نام کر بیٹھا۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ اس آیت میں غیبت کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبت کرنے کو ایک نہایت ناپسندیدہ عمل قرار دے رہے ہیں اور اسے ایک انتہائی نفرت انگیز مثال سے واضح کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ جیسے کوئی بھی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح غیبت بھی انتہائی گھناؤنا اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ غیبت کو انتہائی ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ معاشرتی بگاڑ، نفرت اور دشمنی کا باعث بنتی ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ توبہ اور رجوع کی دعوت دیتے ہیں تاکہ بندہ اپنی اصلاح کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ روزے کے باوجود بھی ذہنی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے کیونکہ ان کی زبان کسی کے خلاف زہر اگلتی ہے۔
اگر چاہتے ہو کہ رمضان المبارک میں آپ کی عبادات مقبول ہوں تو سب سے پہلے اپنی زبان کو غیبت، چغلی اور برے الفاظ سے پاک کرو۔ تیسرا کام، آنکھوں اور کانوں کا روزہ نہ رکھنا۔ ماہ رمضان کا مقصد صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کو بھی ہر برائی سے بچانا ہے۔ غور کریں، کیا رمضان کے دوران بھی ہم فلمیں، گانے، فحش مواد یا بیہودہ گفتگو سنتے ہیں؟ اگر ہاں تو جان لیں ہم اپنی عبادات خود برباد کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور موبائل فون سب سے بڑا امتحان ہے۔ چوتھا کام، والدین کی نافرمانی اور بدسلوکی۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، لیکن اگر کوئی اس مقدس مہینے میں بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کی دل آزاری کرے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ روزے تو رکھتے ہیں مگر ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ان کے دل پریشان رہتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی وجہ والدین کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، شراب کا عادی۔ نمبر 3، احسان جتلانے والا۔ اس لیے سب سے پہلے والدین کے قدموں میں جھک جائیں، ان کی رضا میں اپنی کامیابی تلاش کریں۔ 5واں کام، فضول اور بیہودہ گفتگو کرنا۔ رمضان میں ایک لمحے کا بھی ضیاع نہیں ہونا چاہیے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر بے مقصد باتوں میں مشغول رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، فضول مذاق کرتے ہیں، دوسروں کو طنز و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ رمضان میں بھی مسلسل پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کے اعمال مقبول ہوں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولیں تاکہ آپ کی نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ 6واں کام، مال حرام کمانا یا کھانا۔ یہ مہینہ پاکیزگی کا ہے، مگر اگر کوئی رمضان میں بھی حرام کمائی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، ناجائز طریقے سے پیسے کماتا ہے، تو ایسا شخص عبادت کرنے کے باوجود بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے بھرا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادات میں نورانیت کیوں نہیں آتی؟ اس کی بڑی وجہ ان کا حرام مال ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور حرام مال کھانے والوں کا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری عبادت قبول ہوں تو اپنے مال کو پاک کریں، رزق حلال کمائیں، تاکہ ہمارا روزہ، ہماری دعائیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے 7واں کام فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہونا۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، ٹی وی اور موبائل فون کے ذریعے شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی شخص بے حیائی، فحاشی، غیر محرموں سے دوستی اور ناجائز تعلقات میں ملوث ہو تو ایسا شخص نہ صرف اپنی عبادات ضائع کر رہا ہے، وہ شخص نہ صرف اپنی نمازیں ضائع کر رہا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بھی برباد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ یہ بے حیائی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ بعض لوگ رمضان میں بھی روزے رکھتے ہیں لیکن بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں، زبان اور دل پاکیزہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا حرام نظروں کا دیکھنا ہے۔
زبان کا زنا فحش گفتگو ہے، ہاتھ کا زنا ناجائز لمس ہے، اور دل کا زنا اس کی خواہش کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمت آپ پر برسے تو اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنی نیت کو صاف کریں اور اپنے دل کو فحاشی سے بچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ 8واں کام حسد، بغض اور کینہ رکھنا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی عبادتوں کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تصور کریں، آپ نے دن بھر روزہ رکھا، عبادات کیے، قرآن کریم کی تلاوت کی، مگر آپ کے دل میں کسی کے خلاف بغض تھا، آپ نے کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد کیا، آپ نے کسی کی ترقی پر دل میں جلن محسوس کی، تو جان لیں آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا وہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی؟ نواں کام غفلت اور عبادات میں سستی کرنا۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت ہے، مگر افسوس کچھ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر اس بابرکت مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سوچیں، اگر رمضان میں بھی نماز چھوڑ دی، عبادات میں سستی کی، تو پھر اور کون سا مہینہ آئے گا جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مگر جو اس میں بھی عبادات میں سستی کرے وہ خود اپنے اوپر بدبختی کے دروازے بند کر رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں، ان میں سے 10واں کام رمضان کے احترام کو پامال کرنا۔ سب سے بڑا گناہ جو رمضان میں کیا جا سکتا ہے وہ اس مقدس مہینے کی حرمت اور اس کا تقدس پامال کرنا ہے۔ کچھ لوگ روزہ نہ رکھنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ روزے داروں کے سامنے جان بوجھ کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا عذر ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، تصور کریں، ایک دن تمہیں اپنی ہی قبر میں اتار دیا جائے گا، وہی قبر جو ہمیشہ تمہارے لیے خاموشی سے انتظار کر رہی تھی، وہی قبر جس کے اندھیروں کو تم نے کبھی سنجیدگی سے محسوس نہیں کیا تھا، اور پھر جیسے ہی تمہاری روح جسم سے جدا ہو، تم پر وہ سب کچھ عیاں ہو جائے جسے تم دنیا میں نظر انداز کرتے رہے۔ اور اگر تم ان بدنصیب لوگوں میں سے ہو جنہوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے، تو ذرا سوچ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ لمحات کیسے ہوں گے جب فرشتے تمہارے چہرے اور پیٹھ پر زوردار ضربیں لگا رہے ہوں گے۔ وہ چیخیں جو تمہارے لبوں سے نکلیں گی، کیا وہ تمہارے کانوں میں گونج رہی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کتنا ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے بدن میں وہ کپ کپی دوڑ رہی ہے جس سے قیامت کا اندازہ ہو جائے تو تمہاری راتوں کی نیند اڑ جائے، تمہارا دل خوف سے کانپ اٹھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی رات کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، ان کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی، اور وہ چیخ رہے ہوں گے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا، تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ وہ کہیں گے، ہم نے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھے، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا، اس کے عذاب سے بے خوف رہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی ان بدنصیبوں میں ہو جاؤ؟ کچھ پاگل کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور کچھ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر زمین میں دھس رہے ہیں۔ اچانک ایک فرشتہ پکارتا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے تھے؟ اچانک ایک گروہ کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں حکم نہیں کیا تھا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں؟
کیا تمہیں میری پکڑ کا ڈر نہیں تھا؟ اس لمحے کی ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ خود کو مٹی میں چھپانا چاہتا ہے مگر کوئی پناہ نہیں، کوئی جائے فرار نہیں۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہاں سب کچھ مل سکتا ہے مگر آخرت میں وہی ملے گا جو ہم نے کمایا ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر سوچو، وہ وقت جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور فرشتے پکار کر کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ایک خوفناک آواز گونجے گی، آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور وہ بدنصیب لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ کیا تم نے کبھی آگ کے لپٹ کو اپنی جلد پر محسوس کیا ہے؟ اگر دنیا کی معمولی سی آگ ناقابل برداشت ہے تو وہ آگ جو 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہاں تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو، کیا تم اس بھیانک انجام کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اپنی قبر کو جہنم کی کھڑکی بنتے دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد چیخنا چاہتے ہو؟ اگر نہیں تو ڈرو، ورنہ وقت زیادہ نہیں دور جب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اب سب کچھ جان لینے کے بعد خاموش نہ رہیے، یہ وقت ہے خود کو بدلنے کا، خود کو بچانے کا۔ رمضان ہر سال آتا ہے مگر زندگی ہر سال نہیں ملتی، نہ معلوم یہ آخری رمضان ہو یا پہلا حساب۔ آج اگر ہم نے خود کو سنبھال لیا تو اللہ تعالیٰ سب سنوار دے گا، اور اگر آج بھی غفلت رہی تو کل صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ اللہ کی رحمت اب بھی پکار رہی ہے مگر وہ صرف اسی کو ملتی ہے جو پلٹ آئے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اس سے پہلے کہ لوٹنے کا موقع چھن جائے۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس رمضان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر کے روزوں کے ساتھ ہمارے دلوں، زبان اور نگاہوں کے روزے بھی قبول فرما، ہم سے دانستہ و نادانستہ ہونے والی تمام غلطیوں کو معاف فرما، جن اعمال کی وجہ سے ہماری عبادات رد ہو رہی ہے ہمیں ان سے ہمیشہ کے لیے بچا لے، ہمارے والدین، گھروں اور رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مغفرت یافتہ، ہدایت یافتہ اور اپنی رضا پانے والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آج کوئی بات آپ کو خود سے قریب لے آئی ہے تو سمجھ لیجئے یہ پیغام صرف آپ کے لیے تھا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکی کی یہ باتیں رک نہ جائیں۔ ممکن ہے اگلی ویڈیو کسی ٹوٹے دل، کسی بھٹکے انسان یا خود آپ کے لیے نجات بن جائے۔ سبسکرائب کر کے اس سفر اصلاح میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔